یہاں پر ایک لفظ آیا برکت، آپ اسے سمجھ لیجیے برکت کسے کہا جاتا ہے؟ برکت کہا جاتا ہے اس خیر الہی کو جو آسمان سے بغیر اسباب ظاہری کے نازل ہوتی ہے، جس کے اندر کوئی ظاہری اسباب نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے اپنی خیر کو اس کے اندر نازل فرماتا ہے اور اس کے اندر بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ مختصر سی چیز لمبے وقت کے لیے یا زیادہ لوگوں کے لیے فائدے مند ثابت ہو جاتی ہے، اسی کو برکت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے اور لے کر اپنی سواری پر سوار کیا ہے۔ روایت میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے اپنی اونٹنی پر اپنی سواری پر بٹھایا ہے اور سواری پر لے کر چلی ہیں تو آپ کی وہ اونٹنی حضرت حلیمہ کی وہ لاغر اونٹنی جب آپ مکے آ رہی تھی تو جو قافلہ مکے کو بچے لینے کے لیے آ رہا تھا اور سب سے پیچھے آپ کی اونٹنی رہ گئی تھی، لیکن جب کائنات کے سردار کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا ہے، اس امام الانبیاء کو اپنی اونٹنی پر بٹھا کر جب چلی ہے، روایت شاہد ہے کہ وہ اونٹنی جس سے چلا نہیں جاتا تھا وہ اتنی تیز رفتار کے ساتھ چلی ہے۔ حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ میں اس قافلے سے جو 2-4 دن پہلے مکہ سے اپنے وطن کے لیے نکل چکا تھا، میں بعد میں چلی ہوں، لیکن اس قافلے سے پہلے میں اپنے گھر واپس لوٹ آئی۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں۔ حضرت حلیمہ کا گھر کے اندر لانا ہوا ہے۔ اب آسمانوں سے برکتوں کا نزول دیکھو، اب آسمانوں سے اللہ کی رحمتوں کی بارش دیکھو۔ حضرت حلیمہ کے گھر پر کیسے آسمان سے رحمتوں کی بارشیں برستی ہیں، کیسے آسمان سے برکتیں آسمان سے ٹپکتی ہیں۔ حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہے کہ جب میں محمد عربی کو لے کر آئی ہوں، میری حالت یہ تھی کہ میری چھاتی سے دودھ نہیں اترتا تھا۔ میرا ایک بیٹا تھا، وہ بھی بھوکا رہ جاتا، لیکن جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی ہوں اور میں نے محمد عربی کو دودھ پلایا ہے تو پہلی شرط تو محمد عربی کی یہ ہے، میرے آقا بیان فرماتے اور حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، حضرت حلیمہ یہ چاہتی کہ بائیں چھاتی سے محمد عربی کو دودھ پلا دیا جائے تو میرے آقا بائیں چھاتی کو منہ نہیں لگایا کرتے تھے، کیونکہ آپ نے آ کر یہ تعلیم دی ہے کہ اگر تمہیں کوئی کام کرنا ہے تو دائیں طرف سے اس کی شروعات کیا کرو۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں دائیں طرف سے دودھ پلاتی تو آپ دودھ پی لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ میں بائیں چھاتی سے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا کرتی تھی اور دائیں چھاتی سے محمد عربی کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ ایک دن میرے دل کے اندر خیال آیا کہ لاؤ دوسری چھاتی سے بھی دودھ پلا دیا جائے۔ دیکھتی کیا ہوں، میں محمد عربی کو دوسری چھاتی سے دودھ پلانا چاہتی ہوں، لیکن محمد عربی اپنے منہ کے اندر میری چھاتی کو نہیں لیتے ہیں، اور نہ لینے کی وجہ یہ ہے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عدل اور انصاف پیدا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر آپ بائیں چھاتی سے اس چھاتی سے دودھ پیتے جس سے آپ کا رضائی بھائی دودھ پیا کرتا تھا تو یہ حق تلفی ہوتی اور محمد عربی کی شان یہ نہیں۔ لہذا حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میری چھاتی سے دودھ اترنا شروع ہو گیا اور گھر کے اندر بکریوں کی حالت یہ تھی کہ سارا دن بکریاں جنگل کے اندر چرا کرتی تھی، لیکن جب شام کو چرواہے بکریاں لاتے تو بکریاں بھوکی ہوا کرتی تھی، ان کے تھنوں کے اندر دودھ نہیں ہوا کرتا تھا اور اونٹنی میری دودھ نہیں دیا کرتی تھی۔ لیکن محمد عربی کی تشریف آوری ہوئی ہے، آپ کا گھر میں آنا ہوا ہے، آپ کی گھر کے اندر آمد ہوئی ہے،
میں دیکھتی کیا ہوں، بکریوں کے تھنوں میں جا کر ہاتھ لگاتی ہوں اور بکریوں کا دودھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ عرب کے اندر حضرت حلیمہ سعدیہ یہ بھی بیان فرماتی ہے کہ جب میری بکریوں نے دودھ زیادہ دیا، میری اونٹنی نے اتنا دودھ دیا جہاں اس کے تھنوں کے اندر دودھ نہیں تھا، میں جب دودھ میں بیٹھی ہوں تو میں نے جب اونٹنی کو دھوا ہے تو میری اونٹنی نے اتنا دودھ دیا ہے کہ میں نے بھی خوب سیراب ہو کر پیا ہے اور میرے شوہر نے بھی پیا ہے کہ دودھ سے بھی بچ گیا ہے۔ حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہے بکریوں کے دودھ میں اضافہ ہوا، بکریاں جب گھر کو شام کو واپس آتی، چرواہے لے کر آتے تو بکریاں بالکل شکم سیر ہوتی، پیٹ بھر کر گھر کے اندر واپس آتی۔ عرب کے لوگ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گاؤں کے لوگ یہ کہتے اپنے چرواہوں سے کہ تم اپنی بکریوں کو وہاں چرایا کرو جہاں پر حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چلتی ہیں، لیکن انہوں نے یہ کیا معلوم تھا کہ یہ چارے کی برکت، تھنوں کے اندر دودھ کا آ جانا، یہ ظاہری اسباب کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ یہ آسمان سے اللہ اپنی برکت کو نازل کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر کے اندر ہیں، اب وہ پہلا واقعہ پیش آیا ہے جو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خوف کا سبب بن گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 2 سال کی مکمل ہو گئی، حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس مکہ چھوڑنے کے لیے آئی ہیں، لیکن آپ کی برکتوں کو دیکھ کر اور آپ کے رہتے ہوئے رحمتوں کی بارشوں کو دیکھ کر حضرت حلیمہ نے یہ چاہا کہ میں کچھ دن تک حضرت آمنہ سے اجازت لے لوں کہ کچھ اور عرصہ محمد عربی کو میرے پاس چھوڑو۔ حضرت آمنہ سے اجازت لی۔ ان دنوں مکہ کی سرزمین پر ایک بیماری جسے طاعون کی بیماری کہا جاتا بڑی عام ہو رہی تھی۔ حضرت آمنہ نے اجازت دے دی اور پھر اس کے بعد 4 سال تک، یعنی جب آپ کی عمر مبارک 4 سال کی ہوئی ہے، اس مدت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ نے اپنے ساتھ رکھا ہے۔ روایت میں آتا ہے جب آپ کی 4 سال کی عمر ہوئی تو آپ کے بھائی جنگل کو جب بکریاں چرانے لے جاتے، جب بکریاں چرانے کے لیے بکریوں کو جنگل لے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ اپنے بھائی رضائی بھائی کے ساتھ جنگل چلے جایا کرتے۔ ایک دن آپ کے بھائی آپ کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہوئے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ 2 لوگ آئے ہیں اور آ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر چت لٹا دیا ہے، اور لٹانے کے بعد آپ کے سینے کو چاک کر دیا ہے اور آپ کے سینے سے دل کو نکالا ہے، اور ایک تباہ ایک تشتری جو زمزم کے پانی سے بھری ہوئی ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے اندر برف رکھ کر لے کر آئے ہیں، اور وہ 2 فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا گیا، پہلے سینہ چیر کے دل نکال دیا گیا، اور پھر دل کو نکالنے کے بعد دل کو بھی چاک کیا گیا، اور اس کے اندر سے 2 قطرے خون کے نکالے، اور نکالنے کے بعد فرشتوں نے کہا کہ یہ شیطانی حصہ تھا جسے نکال دیا گیا۔ آب زمزم سے آپ کے دل کو دھویا، اور وہ تباہ جو فرشتے آسمان سے لے کر آئے تھے، علم و حکمت سے بھرا ہوا تباہ ہوتا، آپ کے دل کو اس کے اندر دھویا گیا۔ دھونے کے بعد آپ کے دل کو سینے کے اندر رکھ کر اور آپ کے سینے کو ٹانکے لگا دیے گئے، سی دیا گیا ہے۔
اور اس کے بعد آپ کے دونوں شانوں پر، دونوں مونڈوں کے درمیان میں قلب کی بائیں جانب کو فرشتوں نے مہر لگائی ہے، جسے مہر نبوت کہا جاتا ہے۔